السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو میرے پیچھے آپ لوگ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسلام آباد کا نیا مرکز، تبلیغیوں کا جو نیا مرکز ہے وہ اسلام آباد کا یہ ہے، اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا اس کی بھی ویڈیو بناتا چلوں۔ اچھا یہاں سے یہ وہ جگہ جہاں سے دنیا بھر میں جماعتیں جاتی ہیں اور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ اچھا، مین تو مرکز لاہور رائے ونڈ میں نا، پھر وہاں سے تشکیل ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے اور ڈفرینٹ سٹیز کے لیے، اندرون ملک اور بیرون ملک۔ پہلے تو پھر وہاں سے لوگ نکلتے ہیں یہاں پہ اپنے اپنے مراکز میں جاتے ہیں جس جس سٹی میں جانا ہے، اور اگر انہوں نے بیرون ملک جانا ہے تو پھر وہاں سے وہ یہاں اسلام آباد آتے ہیں۔ اسلام آباد سے پھر ایمبیسی کا ویزا لے کے کچھ دن یہاں اسٹے کرتے ہیں، جتنا دن ان کا ویزا کا پروسیس چلتا ہے، پھر یہاں سے ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ قیامت تک، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نہیں دیکھا کہ یہ کام ایسا ہے کہ ان کو سب سے ایزی ویزا ملتا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ میں نے اور میرا ایک 4 مہینے میں جب میں چل رہا تھا تو ایک لڑکا یو کے سے آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان دنوں یو کے میں کوئی جو ہے نا واقعہ ہوا تھا، کسی مسلمان نے پتہ نہیں کہ کسی ان کے اوپر بس چڑھا دی تھی عوام کے اوپر، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی حادثہ ہوا تھا، تو وہ سارے مسلمانوں کو ایئرپورٹ سے پکڑ رہے تھے۔ جو کہتا ہم نے دیکھا کہ داڑھیوں والے جتنے جا رہے تھے ان سب کو روک روک کے وہ کر رہے تھے، اور ہم لوگ 4 مہینے کے لیے آ رہے تھے اور ہم نے وہ جبہ بھی پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں نہیں روکا، باقی لوگوں کو روکا۔ تو اس کام کی برکات ایسی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہیں، اور اس میں میں نے نابینا لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اس میں نے گونگے بہروں کو بھی دیکھا ہے، جس نے مجھے سب سے زیادہ شوق کیا کہ گونگا جو ہے وہ سن سکتا ہے، اس کو تو آپ نے اللہ کی بڑائی سنا دی اور اس کو بتا دی، لیکن جو بہرا بھی ہے اس کو اللہ کے بارے میں آپ نے کیسے بتایا؟ اور انہوں نے پورا اپنا بیان کیا، اور وہ بیان جو ہے نا پھر ان کا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے ہمیں بتایا کہ یہ اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اچھا یہ جی ابھی کنسٹرکشن اس کی جا رہی ہے ساری، اور ادھر ماشاءاللہ پھر بھی ابھی شب جمعہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بڑا ایک اس لیول پہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بہت خوبصورت بنایا۔ اگر آپ اس کا وضو خانہ دیکھ لیں، اس کا مین ہال دیکھ لیں، تو یہ بہت ہی زبردست ایک جگہ انہوں نے بنائی ہے، اور بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑا۔ اور اس کام میں جب آپ نکلیں تو ویسے انسان کو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے حکموں کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی جو ہے نا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اور آخرت کی تیاری کرنے، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرنے۔ تو ابھی یہ وضو خانہ ہے، اس کی میں آپ کو ایک وزٹ کرا دیتا ہوں، دیکھیں جی ماشاءاللہ، اور اس کی ڈیلی صفائی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے آپ کے شرٹس، واسکٹ، جیکٹ وغیرہ ہینگ کرنے کے لیے وہ ہک بھی لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مرر بھی لگا ہوا ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بیٹھ کے وضو نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، اور سوپ وغیرہ کے لیے بھی یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور ٹوائلٹس تو یہ ڈیلی یہاں پہ صفائی کا نظام علیحدہ سے لوگ یہاں خدمت کے لیے انہوں نے، اور لوگ یہ وہ ہے جگہ جہاں پہ لوگ خود اپنی مرضی سے آتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں بلایا جاتا، ان کو بس بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اس ویک میں آپ کی خدمت ہے آپ کی مساجد کی، تو وہ لوگ پھر خود اپنے طور پہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ آتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس میں صفائی بھی ہے، اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں باقی سارے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو ابھی چلتے مین اندر مرکز کی طرف، وہاں دیکھتے ہیں، آپ کو اندر کا حال وزٹ کراتے ہیں۔ تو یہ جی یہاں سے ہم، اچھا اس کو اتنا خوبصورت بنایا گیا نا، یہاں پہ دیکھیں ٹریش باکس بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کوڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں پہ ڈسٹ بن ڈالیں، اور جگہ جگہ رکھی گئی، پھر یہ جوتوں کے ریک، ماشاءاللہ ہر چیز یہاں ایک ترتیب سے بنی ہے، اور پھر یہاں پہ رولز کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یہ جوتوں کے ریکس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں دونوں طرف، اس طرف بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ کو یہاں پہ لفٹ لگی ہوئی ہے،
اوپر فلور پہ جانے کے لیے، اور جنریٹر وغیرہ بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں. مطلب ایک پورا نظام اس کا علیحدہ سے چل رہا ہے اور اس کو چلایا جا رہا، اور یہ صرف اللہ والے چلا رہے ہیں. پھر یہ پنکھے دیکھیں ماشاء اللہ کتنی ترتیب سے لگائے ہوئے ہیں اور کتنا خوبصورت حال ہے. یہ ایک ٹائم پہ یہاں پہ میرا اندازہ تو نہیں ہے لیکن اچھے خاصے لوگ جو ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اور یہاں پہ ابھی فی الوقت جو ہے نا صرف شب جمعہ ہوتا ہے، اور ویسے آہستہ آہستہ کام یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ شعبہ تشکیل ہے، پھر اندرونی تشکیل، بیرونی تشکیل، وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ چلا رہا، مطلب اندر ان کو اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس کہ یہ والا جو ہے نا تبلیغ تشکیل کا کام یہ لوگ کریں گے، بیرونی تشکیل کا کام یہ لوگ کریں گے. تو ابھی مسجد ہے، چونکہ مسجد کا ایک ادب احترام ہے اس لیے میں زیادہ اونچا بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اوورآل آپ کو یہاں سے ایک ویو دکھا دیتا ہوں کہ یہ مسجد کا حال ہے. یہ جماعتیں آئی ہوئی ہیں کچھ، بلکہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ صرف لوکل کچھ لوگ یہاں کے آئے ہوئے ہیں مسجد کی خدمت کے لیے. خدمت میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ یہاں کی حفاظت بھی ہے، لوگ یہاں گیٹ پہ بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور اندر جو ہے نا صفائی کا سسٹم بھی وہ سارا پھر یہ لوگ خیال کرتے ہیں اپنے حساب سے. اور اگر بیرونی کوئی جماعتیں آ جاتی ہیں تو ان کی خدمت بھی یہیں سے ہوتی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں. یہ استقبالیہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو استقبالی اس بات جو آپ کو ریسیپشن دی جاتی ہے یہاں پہ ساری. اور ادھر سے اگر نظر مارے تو یہ بہت بڑا ایک ابھی کنسٹرکشن یہاں پہ جو اس کو کیا کہتے ہیں صحن کہہ لیں مسجد کا، ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ بھی لاک ہے، لاک میں کھولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے لاک کی ہوئے، لیکن یہ ابھی اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے کنسٹرکشن میں. جگہ جگہ آپ کو یہ جوتوں کے ریک ملیں گے، تو اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا سسٹم صفائی کا بھی اچھا رہتا ہے نا، کیونکہ ہمارے تو لوگ آتے ہیں بس جوتے ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اوپر نیچے. جاپان میں رہتا ہوں، جاپان میں یہ ہے کہ لوگ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ گھر میں انٹر ہوتے وقت جوتے اتار کے اور پھر اس کو واپسی کی طرف یوں سیدھا کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب واپس آئیں تو ان کو پہننے میں آسانی ہو. تو وہ تو گھروں میں اتنا خیال کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہمیں مسجد میں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم آئیں تو اپنا جوتا اتار کے اس کو سیدھا کر کے رکھ کے جائیں تاکہ ہمیں واپسی میں پہننے میں آسانی ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنا جوتا تلاش کرنے میں آسانی ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نارملی دیکھنے میں نہیں آئے. دیکھیں یہ جو بھی آتا ہے بس جیسے جوتے اتارتے ہیں ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ اللہ کے لوگ آتے ہیں، اللہ کے ولی، مطلب اللہ کے نیک لوگ، ٹھیک ہے، وہ آ کے پھر جوتے سیدھے کر رہے تھے. میرے خیال سے خالی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جو ہے نا مل کے ان کو جو آئے اپنے جوتے اتار کے اس کو سیدھا کر کے رکھ کے جائیں تاکہ واپسی پہ آپ کو آسانی ہو پہننے میں. یہ گرین بیلٹ ہے جو سٹنگ ایریا، مطلب اس کو بھی یوز تو نہیں کرے لیکن ایک یہاں پہ سارا گھاس لگا ہوا گرین بیلٹ ہے بڑا، یہ بھی انہوں نے خوبصورت بنایا ہوا ہے. یہ ادھر دکھائیں گے. سامنے جو ہے وہ کھانے جہاں پہ کچن وغیرہ ہے، جہاں پہ آپ کو شب جمعہ میں کھانے کے لیے بھی چیزیں مل جائیں گی، فوڈ وغیرہ جو ہے نا ریڈی مل جائے گا. ابھی تو نارمل دنوں میں میرا نہیں خیال ہے کہ کچھ ملے گا، لیکن یہ کہ شب جمعہ والے دن آپ کو وہاں سے سب کچھ مل جائے گا کھانے کے لیے. سامنے بھی وضو خانہ ایک بنا ہوا ہے اس طرف بھی، تو کافی بڑا ہے یہ. جس نے بھی بنایا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اس نے انشاءاللہ اپنی جنت پکی کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کو
اپنا مقصد بنا کر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زندگی کا ایکچولی مقصد تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور پھر سب سے اچھا ذکر جو ہے نا لا الہ الا اللہ، اس سے بہتر اس کوئی ذکر ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے اچھا ذکر بھی یہی ہے، تو کوشش کریں کہ خود بھی دین پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اور کیونکہ مجھے جو سمجھایا گیا، اور یہ سمجھنے کی بات ہے ساری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سارے انبیاء آتے تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ایک وقت کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے دعوت دی، جنہوں نے ان کی دعوت مان لی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عذاب ڈالا اور وہ تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو ہے نا صحابہ کرام سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، صحابہ کرام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے پہنچا دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حاضرین کی ذمہ داری، مطلب آپ کی ذمہ داری کہ غائبین تک پہنچائے۔ غائبین کون تھے؟ ہم۔ اس کے بعد صحابہ کرام اس کلمے کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کلمہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ پھر تبا تابعین، اولیاء کرام، یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور یہ کلمہ ہم تک پہنچا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ قیامت تک والے آنے والے جو انسان ہیں نا ان تک ہم نے پہنچانا ہے، اس میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، حقیقت یہی ہے، ہمارے ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ گیا، اس میں ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے نا اس نبیوں والے کام میں ہمارا بھی نام انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ اچھا، سعودیہ کی ایک جماعت آئی تھی جاپان میں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ کام ہمارا کام تھا، مطلب صحابہ کرام جو ہے نا جتنے بھی انبیاء کرام وہ عرب میں آئے نا، تو یہ ہمارا کام تھا، تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ پاک نے ہم سے چھین لیا۔ آج یہ کام جو ہے نا پاکستان اور انڈیا سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ اس کی قدر کرنا، ایسا نہ ہو اللہ پاک آپ سے بھی یہ کام چھین لے تو پھر کسی اور قوم کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی قدر یہی ہے کہ خود بھی، بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر پورا کرنا، اور دوسروں تک بھی یہ پہنچانا، یہ پیغام پہنچانا۔ یہ پیغام ایسے ہی نہیں چلے گا، یہ ہم لوگوں نے پہنچانا، اور یہاں سے جماعتیں پوری دنیا میں جس کنٹری میں بھی آپ چلے جائیں یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ پورا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ اور میں امریکہ میں گیا، وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت والے میں نے دیکھے، میں نے جاپان میں بھی دیکھے، میں نے ملیشیا میں بھی دیکھے، چائنا، ہانگ کانگ، جس کنٹری میں بھی آپ وزٹ کریں آپ کو اور ہر جگہ یہ تبلیغ جماعت والے مل جائیں گے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا کلمہ، یہ جو ہے نا آنے والے انسانوں تک، جو قیامت تک آنے والا آخری مسلمان ہے اس تک یہ پہنچ جائے، یہ مقصد ہے۔ اور ایکچولی ہم نے جو ہے نا ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو ضرورت بنا لیا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو ہمارا مقصد ہے وہ آخرت ہے، لیکن آج کل انفارچونیٹلی ہم نے جو ہے نا آخرت جو ہے نا اس کو ضرورت کے درجے میں لیں، جتنا ضرورت ہو، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، جب کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تب ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، تب ہم جو ہے نا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، تب ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسے مصیبت سے نکلتے ہیں پھر جو ہے نا ہم دنیا کی تعریف کی طرف چل جاتے ہیں، اور جو ہے نا دنیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت اس لیے کہ کیونکہ مقصد تو آخرت ہے، تو اس کے لیے تیاری کے لیے جو ضرورت کا سامان ہے، مطلب کھانا پینا جتنا ضرورت ہے اتنا ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن ہم لوگوں نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، ہم لوگوں نے یہیں پہ بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے محل بنا لیے، جو کہ یہیں پہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ جب مرنا ہے تو کفن کے کہتے ہیں جیب بھی نہیں ہوتے نا، تو سب کچھ آپ نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے، لیکن پھر بھی انسان بیوقوف کی طرف بھاگ رہا ہے، اور جناب وہ بڑے بڑے محل بنا رہا ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہا ہے۔ چنیوٹ میں نے ایک جگہ ہم گئے ہوئے تھے، 4 مہینے کے لیے چل رہے تھے غالباً، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ہمیں ایک دفعہ لے گئے ایک جگہ کہ بہت بڑا کوئی محل ہے، اور وہ 1930 میں بنا تھا آئی تھنک۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت آج کل کا کروڑوں روپیہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس بندے نے یہ محل بنایا، لیکن جس دن وہ یہ محل دیکھنے آیا تھا، وزٹ کرنے آیا تھا، اسی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور
اس کے بعد اس کے بچے اور بیوی میرے خیال ہے بیوی بچے دیکھنے آئے تو ان کو بھی میرے خیال ہے سانپ نے ڈسا، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ ساروں کی قبریں اس محل کے اندر بنی ہیں اور وہ عجائب گھر بنا، لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے وہ ساری محنت اس کی بیکار گئی۔ اگر یہی پیسہ وہ آخرت کے لیے لگاتا تو اس کی دنیا بھی بن جاتی، کیونکہ قرآن پاک میں نے ترجمہ قرآن پاک کا سنا ہے نا، جب میں سوتا تھا تو میں ٹرانسلیشن لگا لیتا تھا تاکہ پتہ تو چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے آخرت مانگی اس کو اللہ تعالیٰ، جس نے دنیا مانگی اس میں دنیا کا تھوڑا سا حصہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جس نے آخرت مانگی اس کو دنیا میں تھوڑا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں، یہ نبیوں والا کام ہے، اس کو کریں، خود بھی کریں۔ اور میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا تھا کہ جو یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا دیدار کرے گا۔ جس جگہ پہ نبیوں کو، انبیاء کرام کو بٹھایا جائے گا نا، ان کرسیوں پہ مہر لگی ہوگی، بس فرق یہ ہوگا کہ ان کی کرسیوں پر مہر لگی ہوگی اور ان کی کرسیوں پر مہر نہیں لگی ہوگی۔ بیٹھ کے یہ بھی وہیں اللہ کا دیدار، انبیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو اس کام کو دل سے، اپنا مقصد یہی ہوتا ہے، جیسے ہم مقصد بنا لیتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، یہ میرا مقصد ہے، اس کے لیے ہم پھر جو بھی ہو مزدوری بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ تو ہم، کیونکہ ہمارا ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ہمارا مقصد ہے، ہم نے اس کو، یہ ٹارگیٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم آخرت کو اگر ٹارگیٹ بنا لیں اور اس ٹارگیٹ کو سمجھ لیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور واقعی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں مفتی حضرات سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی جو ہے فضیلتیں جو ہے نا وہ تو بے تحاشا سناتے ہیں مفتیان کرام، لیکن مجھے تھوڑا سا ایک یاد ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا جو ہے نا ثواب میرا خیال ہے 1,00,000 1.5 نمازوں کا ثواب ہے، اس طرح کچھ ہے، لیکن اس اللہ کے راستے میں ایک نماز کا ثواب جو ہے نا آئی تھنک 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے، اس طرح کچھ ہے، لیکن یہ کہ اس کی فضیلت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا۔ تو جب اللہ کا کام ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی اسی طرح دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، میں تو جب کمپنی میں کام کرتا ہوں جاپان میں، تو وہ پھر ہمیں انشورنس بھی دیتے ہیں دوران جاب، اگر ہمیں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ وغیرہ چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر کمپنی والے ہمارا ٹریٹمنٹ بھی کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، تو وہ بھی ہماری ساری ذمہ داری نہیں، تو یہ تو پھر اللہ ہے، تو پھر اللہ ہے نا، پھر یہ سارا سسٹم ہی اللہ کا ہے، سارا نظام ہی اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ پاک جب اللہ کا کام کریں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں کیا کچھ دے گا، یہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی عقل میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہے۔ یہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا قیامت والے دن، پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو بس کوشش کریں، میں تو یہی کہوں گا کہ آخرت کی تیاری کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کام کو مقصد بنائیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک سے مانگنے پہ ہی ملتا ہے، جس کو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا بھی اسی کا۔ ایک بندہ جب اللہ سے دور ہی جانا جاتا ہے پھر اللہ کو بھی اس کو پرواہ نہیں میرے خیال سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آج تک کے لیے بس اتنا، آج کا پیغام بھی یہی تھا، اور اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتا ہوں کہ یہ کام اللہ کا کام ہے، اس کو اپنا مقصد بنائیں تو کامیاب ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اچھا، میں نے یہ ویڈیو ساری آج مرکز کی بنا لی ہے، اور آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کچھ حوالے جو ہے نا قرآن سے دیے ہیں، کچھ احادیث سے، یہ سارے میں نے علماء کرام سے سنے۔ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، اور ٹیکسٹ میں نیچے میسیج میں جو ہے نا میرے جو ہے نا اس کو غلطی کو صحیح بتا دینا کہ آپ نے بھائی یہ غلط بولا، یہ اس طرح سے اس کی تصحیح کریں، اس کو ٹھیک ہے، اس کو درست کریں، اس کی کریکشن کر دیجیے گا۔ مجھ پہ جنت اور دوزخ کے فتوے نہ لگا دینا، کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ بڑی خامی ہے، کیونکہ غلطی دیکھ لیں تو بجائے اس کو صحیح کرنے کے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرنے کے، اس کے اوپر جنت اور دوزخ کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بندہ تو پکا دوزخی ہے، یہ تو پکا، یہ بھائی یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے، یہ میں نے نہیں کرنے، کیونکہ مجھے اپنا نہیں پتہ کہ میں نے جنت میں
جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، میری باتیں قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں کسی اور پہ فتویٰ کیسے لگا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایمان جو ہے نا، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اور ایمان یہی ہے، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے، جو میں نے علماء سے سنا ہے کہ امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور معاف کرے گا، اور خوف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے تیاری بھی کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور امید بھی رکھنی ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس ایمان کو اپنے بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بھی انسان بنتا ہے تو اس کے لیے بھی کلاسز لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور انجینئر بنتا ہے اس کے لیے بھی کلاسز لیتا ہے، ہر چیز کا ایک پورا کورس ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی، تو اس طرح دین بھی بغیر محنت کے ہمارے اندر نہیں آ سکتا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور محنت جو ہے نا وہ ہم اس کام میں نکل کے اللہ کے راستے میں سیکھ سکتے ہیں۔ 4 مہینے لگا کے میں نے بھی اس کام کو سیکھا، آپ بھی اس کام کو سیکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کے اس کو آخرت تک، آخری سانس تک کرتے رہیں۔ بات وہی ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ آج اپنے اس میسیج کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔